بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ انتہائی خطرناک اشتعال انگیزی ہوگی، روس نے خبردار کر دیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اسرائیل کا نام لیے بغیر خبردار کیا ہے کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر کوئی بھی حملہ خطرناک اشتعال انگیزی ہوگا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے جہازوں پر گہری نظر ہے، تاہم اس میں ایسے کوئی اشارے نظر نہیں آتے کہ ایران اپنے پرامن جوہری پروگرام کو فوجی چینل پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے ایران کی ملٹری استعمال کے لیے جوہری توانائی پر کہا کہ ہم حقائق سے رونمائی حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، پروپیگنڈے اور الزامات پر کان نہیں دھرتے۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی باقاعدگی سے اس قسم کی رپورٹس اپنے بورڈ آف گورنر کو پیش کرتی ہیں جن میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو یہ ایک انتہائی خطرناک اقدام اور اشتعال انگیزی ہوگا۔ یاد رہے، روسی وزیر خارجہ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے پیٹرولیم کے شعبے پر امریکی پابندیوں میں توسیع۔ امریکہ نے اسرائیل پر میزائل حملوں کے رد عمل میں ایران کے پیٹرولیم اور پیٹروکیمیکل کے شعبوں پر پابندی میں توسیع کر دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر میزائل حملوں کے جواب میں امریکہ نے ایران کے پیٹرولیم اور پیٹروکیمیکل شعبوں پر عائد کردہ پابندیوں میں مزید توسیع کر دی ہے اور کہا کہ اس سے ایران پر مالی دباؤ پڑے گا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے بیان میں کہا ہے کہ پابندیوں سے ایران کو خطے کا امن خراب کرنے، امریکی شراکت داروں اور اتحادیوں پر حملوں کے لیے توانائی کے شعبوں سے حاصل ہونے والے سرمایہ کے مواقع محدود ہوں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کے تحت محکمہ خزانہ ایرانی معیشت کے پیٹرولیم اور پیٹروکیمیکل شعبے میں کام کرنے والے کسی بھی فرد پر پابندی عائد کرے گی۔ محکمہ خزانہ نے مزید کہا کہ ایران کے 16 اداروں اور 17 جہازوں کی نشاندہی کی گئی تھی جو بلاک ہو گئے ہیں اور مذکورہ ادارے نیشنل ایرانی آئل کمپنی کے لیے پیٹرولیم اور پیٹروکیمیکل شپنگ میں ملوث تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد اور فرانسیسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ٹیلی فونک کال کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں ہونے والی اہم پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کا جائزہ لیا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے تمام تر کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ووٹنگ ٹیلی فون کے ذریعے ہو سکتی ہے، اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنے پر غور۔ دنیا اس مہینے کے شروع میں ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیلی رد عمل کے منتظر ہیں۔ دوسری طرف تہران اور تل ابیب کی دھمکیوں کے تبادلے کے دوران ایک اسرائیلی اہلکار نے انکشاف کیا کہ ایران پر حملے کے منصوبے پر ووٹنگ فون پر بھی ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ ایران کے جواب پر امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رد عمل پر حکومت کا ووٹ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ووٹنگ کے عمل میں ملاقات کی ضرورت نہیں اور یہ فون پر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ پیش رفت ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے اسرائیل کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے تہران پر حملہ کیا تو اسے مضبوط جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کسی بھی اسرائیلی اقدام کا سخت جواب دے گا۔ انہوں نے اطالوی خبرساں ادارے کے ساتھ ایک انٹرویو میں مزید کہا کہ ہر عمل کے لیے ایک رد عمل ہوتا ہے اور یہ فزکس کا قانون ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کا ملک جنگ سے نہیں ڈرتا لیکن وہ جنگ میں پہل نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ یورپ خطے میں کشیدگی کو روکنے میں مزید فعال کردار ادا کرے گا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا خوف، ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجی طیارے اور بختر بند گاڑیاں مانگ لیں۔ 5 نومبر کو ہونے والے امریکی انتخابات کے قریب آتے ہی ایرانی خطرے کے خوف کے ساتھ امریکی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم نے فوجی طیاروں اور گاڑیوں کے استعمال کی درخواست کر دی تاکہ سابق امریکی صدر انتخابی مہم کے آخری ہفتوں میں محفوظ سفر کر سکیں۔ امریکہ کی رپورٹ میں ای میل کا جائزہ لیا گیا اور اس معاملے سے واقف لوگوں نے انکشاف کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم نے انتخابی مہم کے آخری ہفتوں کے دوران ان کی حفاظت کے لیے فوجی مدد کی درخواست کی ہے، جس میں فوجی طیاروں اور بختر بند فوجی گاڑیوں کا استعمال بھی شامل ہے۔ ان اقدامات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہوں اور ریلیوں پر فضائی پابندیوں کو بڑھانا اور 7 سوئنگ ریاستوں میں بیلسٹک گلاس لگانا بھی شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی جارحیت لبنان میں 24 گھنٹوں میں 60 شہری شہید۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں نے 24 گھنٹوں میں 57 حملے کیے۔ لبنان کی وزارت صحت حکام کا جمعے کو کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز نے فوجی مرکز کو نشانہ بنایا جس میں 2 لبنانی فوجی جان سے گئے۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب مکاتی نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے امن فوجیوں تک کو نہیں بخشا۔ اس جارحیت کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوجیوں پر اسرائیلی حملوں اور ان کے زخمی ہونے کے واقعات پر فرانس، اٹلی، اسپین اور دیگر ممالک نے سخت رد عمل دیا اور ان حملوں کو بلا جواز قرار دے کر ان کی مذمت کی۔ لبنان کی وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 2229 لبنانی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اب تک 10,380 زخمی ہو چکے ہیں۔ کرائسس رسپانس یونٹ نے بھی اسی 24 گھنٹوں کی مدت میں 57 ہوائی حملوں اور گولہ باری کے واقعات ریکارڈ کیے۔ زیادہ تر جنوبی لبنان، بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں اور وادی بیکا میں کیے گئے۔ ادھر 100 سے زائد ممالک نے ایک خط پر دستخط کیے ہیں جس میں اس اقدام کی مذمت کی گئی، جس میں اسرائیل کی جانب سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں لیکن جنگ بھی نہیں چاہتے۔ ایران نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ فزکس کا قانون ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوگا، اس لیے ان کا ملک اسرائیل کی کسی بھی کارروائی کا اتنی ہی طاقت سے جواب دے گا۔ اطالوی چینل کو انٹرویو میں وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یورپی ممالک سے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ سے خوفزدہ نہیں مگر ہم جنگ نہیں چاہتے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ خطے میں جنگ روکنے کے لیے یورپ زیادہ فعال کردار ادا کر سکتا ہے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ اختیارات نہیں۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا مزید کہنا تھا کہ میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ یورپی ممالک کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے اختیارات کا نہ ہونے کا بہانہ درست ہے۔ کیا رہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی تیل اور بجلی کی تنصیبات سمیت جوہری تنصیبات پر حملے کی دھمکی پر ایران نے سفارتی سطح پر روابط بڑھا دیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ازبکستان نے افغان طالبان حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ ازبکستان نے طالبان کے زیر حکومت افغانستان کے سفیر کی تعیناتی کی منظوری دے دی تاکہ طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات کو ازسر نو شروع کیا جا سکے۔ اس بات کا اعلان کابل میں افغان وزارت خارجہ نے کیا ہے۔ طالبان حکومت نے عبدالغفار بہر کو ازبکستان میں بطور سفیر تعینات کر دیا۔ وہ اس سے قبل صوبہ قندھار اور کابل میں ایک عدالتی عہدیدار کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔